السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے وصیت میں وارثوں کی رعایت۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے زمانے میں ایسے سخت بیمار ہوئے کہ زیست کی امید نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور میرے وارث صرف ایک بیٹی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے سارے مال کی وصیت کر لوں۔ اس وقت ان کی اولاد صرف ایک بیٹی تھی اور اس کا تکفل اس کے خاوند کا ذمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ انہوں نے 2/3 کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی انکار کیا، پھر نصف کی درخواست بھی قبول نہیں فرمائی تو انہوں نے 1/3 وصیت کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو، یعنی مرنے کے وقت جو چنانچہ اس واقعے کے بعد اور بھی اولاد ہوئی تھی، غنی چھوڑ دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ جو خرچ اللہ کے واسطے کیا جائے وہ ثواب کا موجب ہے، حتیٰ کہ اللہ کے لیے اگر ایک لقمہ بیوی کو دیا جائے تو اس پر بھی اجر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ پہلی حدیث، یعنی تم میں سے کون ایسا ہے کہ اس کو وارث کا مال محبوب ہو کے منافی نہیں، اس لیے کہ اس حدیث کا مقصد اپنی صحت اور ضرورت کے وقت میں صدقہ کرنے کی ترغیب ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں مرض الموت میں سارا یا اکثر حصہ مال کو وصیت کرنا مقصود ہے۔ بندہ ناکارہ کے نزدیک صرف یہ نہیں ہے کہ بلکہ وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ارادے سے وصیت کرنا وہ موجب عتاب و عقاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض مرد اور عورت اللہ کی فرما برداری میں 60 سال گزارتے ہیں اور جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے جہنم کی آگ ان کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیت من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، جس کا ترجمہ اردو اور مطلب یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں جو ورثہ کی تقسیم مال کی تفصیل بیان ہوئی ہے، وصیت کے بقدر مال نکالنے کے بعد ہے، اور اگر اس کے اوپر قرض ہو تو قرض کی مقدار بھی وضع کرنے کے بعد اس میں کی وصیت کرنے والا کسی وارث کو ضرر نہ پہنچائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی وارث کی میراث کو خطا کرے، اللہ جل شانہ اس کی میراث کو جنت سے خطا کرتے، لہٰذا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وصیت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں یہ ارادہ اور نیت ہرگز نہ ہو کہ کہیں فلاں وارث نہ بن جائے، بلکہ ارادتاً و نیتاً اپنی ضرورت کا پورا کرنا اپنے لیے ذخیرہ بنانا ہو۔ آدمی کے ارادے اور نیت کی عبادت میں بہت زیادہ دخل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ارادے پر ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت اللہ کے واسطے پڑھی جائے تو کتنی زیادہ موجب اجر و ثواب ہے، اجر موجب قربت ہے، کوئی دوسری عبادت اس کے برابر نہیں ہے۔ یہی چیز ریاکاری اور دکھاوے کے واسطے پڑھی جائے تو شرک اصغر ہے، وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے خاص نیت اللہ کی رضا اور اپنی ضرورت کا کام آنا ہوتا ہے، جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنی تندرستی میں، اس حالت میں جبکہ یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں پہلے مروں گا یا وارث پہلے مر جائے گا، کون وارث ہوگا کون نہ ہوگا، ایسے وقت میں خرچ کرے، خوب خرچ کرے، جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکتا ہو کرے، وصیت کرے، وقف کرے، جن مواقع خیر میں زیادہ ثواب کی امید ہو ان کی فکر و جستجو میں رہے۔